چند مشہور معجزے جو قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں اور بخاری میں بھی ہیں، بہت ساری بڑی بڑی حدیثوں میں بھی ہیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، دیکھیے دنیا کے اندر مسلمانوں کے مابین ہمارے اور آپ کے درمیان سب سے مقدس، سب سے معتبر، سب سے پاکیزہ، سب سے ستھرا، سب سے برکت والا پانی کون ہے؟ آب زمزم۔ حجاج کرام جاتے ہیں تو زمزم لاتے ہیں، زمزم شریف لاتے ہیں، ٹھیک؟ اس پانی سے بہتر کوئی پانی ہے؟ ہمارے اور آپ کے یہاں کوئی پانی نہیں ہے، میں کہوں گا ہے مگر مشہور نہیں ہے، اور وہ پانی موجود بھی نہیں ہے، نہ تو ہماری زبانوں پہ، نہ تو عوام و خواص کے زبانوں پہ مشہور ہے، اور نہ تو اس پانی کا وجود ہے۔ وہ کون پانی ہے بھیا؟ ذرا بتا دیں حضرت، وہ کون سا پانی ہے جو آب زمزم سے بھی زیادہ معتبر ہے، آب زمزم سے زیادہ مقدس ہے، مطہر ہے، آب زمزم سے زیادہ بڑھ کر کے عزت والا، منزلت والا ہے؟ کون پانی ہے؟ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ اور غزوہ سے واپسی کا منظر ہے، مشکیزہ سوکھ چکا ہے، پانی نہیں ہے کسی کے برتن میں، صحابہ کرام آ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، اور جہاں ہم لوگوں نے خیمہ لگایا ہے، جہاں فروکش ہوئے اترے ہیں، آس پاس کوئی جو ہے جھیل چشمہ بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے۔ کہیے یہ بات ہے؟ اچھا، اور پریشانی کا عالم دیکھا، اللہ اکبر، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت مبارک کو یوں کیا ہے، پانی کے دھارے بن گئے ہیں، پانی نکل رہا ہے جس طریقے سے نل اور ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے۔ میرے آقا کا یہ معجزہ تھا، یوں ہاتھ کیا ہے، انگلی کیا ہے اور دعا کی ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور انگشت مبارک سے پانی کے چشمے بہے ہیں، نور کے دھارے بہے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگشت مبارک سے۔ یہ ہے ایک معجزہ آپ کا ہوا ہے، اور دوسرا اور کیا معجزہ ہے؟ چاند کا شق ہو جانا، وہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آیت ہے نا، 14ویں رات تھی، اور بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ کہنے والے کافروں نے کہا چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ دمک رہا ہے، اے محمد اگر آپ خدا کے رسول برحق ہو تو یہ چاند کو اپنے اشارے سے توڑ دو، ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی سے، اپنی انگشت مبارک سے ایسے اشارہ کیا ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے۔ قرآن نے منظر کھینچا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے صاف طریقے سے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف چلا گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی اس طرف چلا گیا۔ ہے اس زمانے میں حضور کا زمانہ ہے، اور ہند یہ ہمارا ملک، یہ کوئی جغرافیائی اعتبار سے نیا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اب کولمبس نے امریکہ کا پتہ لگایا اور واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کی بازیافت کی، ہندوستان کا پتہ چلایا، مگر ہندوستان کا وجود بہت زمانے سے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہندوستان ہے بھیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے تھے جنت سے؟ سرندیپ کی پہاڑی، اور سرندیپ کی پہاڑی آج کہاں واقع ہے؟ سری لنکا میں۔ اس زمانے میں سری لنکا نہیں تھا، سب ہند تھا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں بھوپال کا راجا تھا، وہ اپنے قلعے کی چھت پر تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا، جا کر کے وہاں اسلام قبول کیا تھا۔ تو حضور کے معجزات بے شمار ہیں، بہت سارے معجزے ہیں، درخت چل کر کے آ رہا ہے، اونٹنی آ رہی ہے، ہرنی آ رہی ہے، ہم کلام ہو رہی ہے، اونٹ آ رہا ہے، اور آقا سے اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، کھانا مجھے نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ سے یہ کس کا اونٹ ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ فلاں کا اونٹ ہے۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا تمہارا اونٹ آ کر کے مجھ سے شکایت تمہاری کر رہا ہے کہ تم مجھ سے کام زیادہ لیتے ہو، سفر بھی کرتے ہو، سامان بھی لاتے ہو، لیکن اس کو کھانا اسے خوراک کا نہیں دیتے۔ کہاں آقا ایسی ہی بات ہے۔ تو یہ سب ساری باتیں بتلانے کا میرا آج مقصد یہ ہے کہ یہ معجزہ حضور کا، یہ معجزہ سب سے بڑا معجزہ اگر آقا کا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو قرآن۔ اب دیکھو یہ جو میں نے کئی معجزات شمار کرائے تو حضور نے اپنے کسی معجزے کی تحدی نہیں کی ہے، یا یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میرا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اور قرآن کے متعلق
बुखारी शरीफ की रिवायत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है कि कुरान मेरा सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा है, कुरान मेरा सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा है। और मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़हा 86 में भी ये हदीस है। सरकार फरमाते हैं कि अंबिया किराम में से हर नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने कोई ना कोई निशानी दी है, कोई ना कोई मुअज़्ज़ा दिया है, और उस मुअज़्ज़े को, निशानी को देख करके उनकी कौम उन पर ईमान लाई। और मेरा मुअज़्ज़ा जो मुझे दिया गया है वो कुरान है। कुरान मेरा ऐसा मुअज़्ज़ा है तो कभी मिटने वाला नहीं है। जो मुअज़्ज़ात अंबिया किराम के वो ज़माने में हुए, उनके असरात आज बाकी नहीं है। तो अभी मैंने कहा ना कि पानी सबसे अहम कौन है, सबसे मुतबरक पानी कौन है, और फिर ये भी बतलाया कि पानी मौजूद भी नहीं है। तो मुअज़्ज़ा तो था हुजूर का, अपने ज़माने उस ज़माने में हुआ और हो करके ख़त्म हो गया। मगर कुरान एक ऐसा मुअज़्ज़ा है जो उस ज़माने से लेकर आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। और दुनिया के वो तमाम लोग जो पढ़े लिखे होंगे, जो ग्रेजुएट होंगे और तालीम याफ्ता होंगे, और उनकी दिल में अगर ये ख्याल होगा कि ज़रा सा स्टडी की जाए और मुताला किया जाए मज़ाहिब आलम का कि दुनिया में कौन कौन से बड़े बड़े मशहूर मज़हब पाए जाते हैं, उनकी तहक़ीक़ की जाए, उनकी किताबें पढ़ी जाए, तो मैं कसम खुदाई कहता हूँ, और बहुत सारी खबरें जो छन छन कर आती हैं और उससे ज़्यादा जो अंदर रह जाती हैं कि अमेरिका में और लंदन में और बहुत सारी ईसाई ममालिक के अंदर नौजवान जो नस्ल है वो पढ़ती है इस्लाम को पढ़ती है, वो कुरान पढ़ती है। कुरान हम समझते हैं अरबी, भाई अरबी में तो नाजिल हुआ, अरबी हमारी ज़बान है, जन्नत में ज़बान अरबी होगी, मरते ही ज़बान अरबी हो जाएगी, कब्र का सवाल होगा अरबी में होगा। याद रखिएगा कि कोई भी इंसान, मैं कह रहा हूँ मुसलमान नहीं, कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, किसी भी कौम के मुताल्लिक़ से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जैसे ही वो मरेगा, जैसे ही मरता है, मरते ही उसकी ज़बान अरबी हो जाती है, उसकी ज़बान अरबी हो जाती है, वो अरबी जानेगा। समझ गए आप? तो कुरान अरबी में नाजिल हुआ है और बेअनी वही है, लेकिन कुरान का ट्रांसलेशन, कुरान का अनुवाद, कुरान का तर्जमा दुनिया की सारी लैंग्वेज ज़बानों में हो चुका है, सब कुरान पढ़ते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा था अभी कि कई हज़ार नौजवान ईसाई ऐसे हैं जो खुले माइंड के होते हैं, जो कुशादा ज़हन होते हैं, और कहते हैं ना कि जितना ही इस्लाम को दबाओगे उतना ही ये उभरेगा, इस्लाम दबाने से दबता नहीं है। तो सोचने वाले सोचते हैं क्या बात है यार, क्यों सारी आफत मुसलमानों ही के खिलाफ है, क्यों उन्हीं को परेशान किया जा रहा है, तो पढ़ते हैं और सब इस्लाम कबूल करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मुअज़्ज़ा कुरान हुजूर का ये ऐसा मुअज़्ज़ा है कि क़यामत तक बाकी रहेगा। तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने ये कहा लौ नशाउ लकुलना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहें तो इस कुरान जैसा कलाम हम भी पेश कर दें। अब जलाल इलाही हुआ। एक बात और रह गई बीच में, वो ये रह गई कि हुजूर का ये सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा क्यों है, सवाल है, सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा कुरान ही क्यों है। मैंने कहा ना कि जिस ज़माने में अंबिया किराम आए, एक नबी का ज़माना, दूसरे नबी का ज़माना, तीसरे नबी का ज़माना, तो ज़माने के आर्ट, उसके फ़न को देखते हुए मुअज़्ज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। ये मैंने कहा ना, तो हुजूर जिस ज़माने में आए तो ये अरब, जो आज भी उनकी ज़बान अरबी है, ये अपनी अरबियत पर बहुत नाज़ा थे। अरब के अलावा दुनिया में जितने ममालिक हैं, अरबी लोग आज भी अरब के अलावा सारे ममालिक को क्या कहते हैं मालूम है आपको? अजम, ऐन जीम मीम, अजम क्या मतलब हुआ? गूंगा। अरब अपने को अरब कहते थे। हम फसीहुल लिसान हैं, हम ज़बान जानने वाले हैं, हमसे बड़ा कोई ज़बान जानने वाला नहीं है। हमारे अंदर खुतबा हैं, शुआरा हैं, हम ज़बान के अदब को जानते हैं, उसकी नोक पलक को जानते हैं। और हमारे अलावा जब जो सारे ममालिक के लोग हैं अजम हैं, गूंगे हैं, बोलना नहीं आता। इतने वो जो है वो फ़ख्र करते थे अपनी ज़बानदानी पे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी एतबार से कुरान आपको मुअज़्ज़ा इनायत किया। ठीक है, तो कुछ तो उनके जो जाहिल थे, सुफ़हा थे, बेवकूफ़ थे, उन्होंने अपनी जहालत से और अपने कुफ्र में हद से बढ़ने की वजह से कह दिया लौ नशाउ लकुलना मिस्ल हाज़ा। और कुरान के नुज़ूल के आगाज़
اور ابتدائی میں زباندانی عام تھی، یہ کعبۃ اللہ، کعبہ شریف کے دیوار میں عرب کے بڑے بڑے شعراء کا کلام، ان کی شاعری سنہرے حرفوں سے لکھ کر کے دیوار میں لٹکا دی گئی تھی، دیوار میں لٹکا دی گئی تھی، اور اعلان، چیلنج، نیچے نوٹ لکھا ہوا تھا کہ عربی زبان کا اس سے بڑا ادب اگر کسی کے اندر ہو وہ پیش کر سکے، چیلنج تھا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا، قرآن عنایت کیا۔ تو اب دیکھیے، جب انہوں نے یہ کہہ دیا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اسی قرآن جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیں اور لا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھٹکار لگائی۔ سورہ طور میں ہے آیت نمبر 34، اللہ پاک فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ کفار اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کریں، کہہ نہیں رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیں، لاویں کوئی کتاب قرآن کے برابر ہو، قرآن کی طرح ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا، اور اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہوں، چیلنج کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کو کہ ساری دنیا کو گونگا سمجھتے ہو نا، میں نے اپنے نبی کو وہ معجزہ دیا ہے کہ اب تمہاری زبانیں گونگے ہو جائیں گے، تم اپنی زبان دانی کے باوجود بالکل اپاہج ہو جاؤ گے، ایک جملہ نہیں بنا سکتے۔ میاں یہی ہوا ہے، آگے چل کر کے عبداللہ بن مقفع پیدا ہوا۔ عبداللہ بن مقفع بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا شاعر تھا۔ سارے لوگوں نے کہا یہ کام تم ہی کرو، کہا ٹھیک میں کر دوں گا، مجھے وقت دو۔ 1 سال کا وقت لیا تھا، بہت بڑا عالم تھا ان کا، 1 سال کا وقت مانگا تھا، اور کہا تھا جس مکان میں میں رہوں گا باہر نہیں نکلوں گا، میری زندگی کی ساری چیزیں، ضروریات کی ساری چیزیں اسی مکان بلڈنگ میں رہیں گی۔ کہا ٹھیک ہے بھائی، سب نے تالا بند کر دیا، بڑا سا محل، اور سال کا جب آدھا گزرا ہے 6 مہینہ، تو سب اندر گئے ہیں، دیکھے کیا کام ہوا ہے، تو گئے ہیں، دیکھا ہے کہ پاگل بنا ہوا ہے، اور اس کے پورے بینچ پہ، پورے کمرے میں، پورے حال میں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اس کے آدمی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میری عقل معطل ہو گئی ہے، میری سمجھ ختم ہو گئی ہے، میرا علم ختم ہو گیا ہے، ایک قرآن کی ایک آیت کا ایک جملہ میں لکھنا چاہتا ہوں جواب کے طور پر، مجھ سے بن نہیں رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ ہے قرآن، وہ قرآن ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لاؤ، لا سکتے تھے؟ نہیں لا سکتے تھے۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 13 میں اللہ پاک نے فرمایا قل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ قرآن، پورے قرآن کا اگر یہ جواب نہیں لا سکتے، پورے قرآن کا اگر بدل نہیں لا سکتے، پورے قرآن کے جواب میں کوئی کتاب نہیں لا سکتے، تو کم سے کم اپنی طرف سے 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ۔ 10 اس لیے میں نے ٹاپک یہ اختیار کیا ہے، اعتماد ہمارا بحال ہو، قرآن پر اعتماد بحال ہو، اور قرآن کے خلاف جو بھی بولے سمجھ جاؤ یہ مرتد ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پورے قرآن کا تم بدل نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں بنا کر کے لاؤ۔ وہ تو علیم و خبیر مولا ہے، وہ تو خوب جاننے والا ہے کیا ہوگا۔ دوسرا چیلنج تھا کہ 10 صورتیں لاؤ، 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے۔ قرآن نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا جو کلام ہم نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس میں ذرہ برابر شک ہے تو پھر تم یہ کام کرو کہ 10 سورہ بھی نہیں لا سکتے، 1 سورت بنا کر کے لاؤ، قرآن کے جواب میں 1 سورت بنا کر کے لے آؤ۔ اور یہی نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تمہارے جتنے گرو گھنٹال ہیں، تمہارے جتنے حمایتی ہیں، سب کو بلا لو، سب کو بلا لو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن کی 1 سورت کا جواب بنا کر کے لاؤ، پیش کرو۔ نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے نبی ان سے کہہ دو، ان کافروں سے کہہ دو کہ پورے قرآن کا جواب تو دور کی بات ہے، 10 سورتوں کا جواب تو دور کی بات ہے، 1
ایک صورت کا جواب تو دور کی بات ہے، ارے ان سے کہہ دو اگر سارے جن و انس جمع ہو جائیں، سارے انسان سارے جنات سب یکجا ہو جائیں، سب میٹنگ کریں، سب باہم مشورہ کریں اور مل بیٹھ کر یہ مشورہ کریں کہ قرآن کی ایک آیت کا ہمیں جواب پیش کرنا ہے، تو اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ سب جمع ہو کر کے یہی مشورہ کریں تو پھر بھی یہ قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا حمایتی ہو، مدد کر رہا ہو کہ یہ لکھو ایسے لکھو، کبھی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 کا دوسرا جز اللہ پاک نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ایک کافروں، جب قرآن کا جواب لانے کی فکر کرنے والوں، اگر تم قرآن کا جواب نہیں لا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سنو میں کہہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی ہرگز تم قرآن کا جواب لا ہی نہیں سکتے، تب جب معاملہ یہ ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، ڈرو جو آگ تیار کی گئی، اس آگ سے ڈرو جس آگ کا جلاون، جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ جس طریقے سے آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں تو لکڑیاں پھائیں بر جل جاتی ہیں، ویسے ہی جہنم کی آگ میں لکڑی نہیں، لکڑی کی جگہ انسان ڈالے جائیں گے، بڑے بڑے پتھر ڈالے جائیں گے۔ وہ پتھر جن پتھروں کی یہ دنیا میں پوجا کرتے ہیں، جن کے آگے ہاتھ پسارتے ہیں، جن کو اپنا معبود مانتے ہیں، خود یہ بھی جلیں گے، ان کی مورتیاں بھی جلیں گی، ان کے پتھر بھی جلیں گے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس آگ کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور یہ آگ تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، نہیں کر سکے۔ یہ قرآن، باتیں بہت ساری ہیں، وقت بھی زائد ہو گیا ہے، اور میرا یہ نظریہ ہے، میرا ماننا ہے، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حقیقتاً آج کی رات جلسے جلوس کی رات نہیں ہے، چند منٹ سمجھا دیا جائے، یاد دہانی کرا دی جائے، بتلا دیا جائے، یہ پڑھو وہ پڑھو، بس اسی کے لیے، ورنہ آج کی رات تو کمائی کی رات ہے، جہاں تک ہو سکے نیکی کرنے کی رات ہے۔ تو جلسہ کو دراز کرنا، اپنی بات کو بڑھانا مقصد نہیں ہے۔ میرا یہ ٹاپک تھا، جو نکات، جو پوائنٹ لکھ کر کے میں لایا تھا، میں نے پیش کیا۔ اب ہم محاسبہ کریں اپنا اور غور کریں کہ آج کے اس بگڑے ہوئے ماحول میں ہمارا تعلق، ہمارا رب اس